ایک قدیم شہر کے کھنڈرات ملتے ہیں. اس شہر کا نام افسس اور دوسرا تلفظ افسوس. تو بعض کی رائے یہ ہے کہ اصحاب کہف کا علاقہ یہ علاقہ تھا، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ رائے قابل تسلیم نہیں بنتی. یہ جو جگہ ہے اس کا طول بلد -27 درجے 19 دقیقے ہے اور عرض بلد 37 درجہ 55 دقیقہ ہے. جو جغرافیہ سے دلچسپی رکھتے ہیں اور گلوب سے جو ہے وہ جگہ کا تعین کرنا چاہیں تو وہ اس طول بلد اور عرض بلد پر جا کے تو تعین کر سکتے ہیں. اب اس کا جو عرض بلد ہے نا 37 درجے 55 دقیقے، یہ عرض بلد جو ہے نا اس عرض بلد پر وہ غار ہو سکتی نہیں جس کے اندر یہ موجود تھے، کیونکہ قرآن حکیم یہ بتلا رہا ہے کہ صبح کے وقت بھی کچھ دھوپ اس کے اندر جاتی تھی اور شام کو بھی کچھ دھوپ اندر جاتی تھی. وہ غار ایسے مقام پر تھی ان کے اوپر دھوپ کوئی نہیں پڑتی تھی. 37 درجہ عرض بلد شمال کی سمت میں اور غار کا رخ بھی شمال کی سمت میں، تو وہاں پر دھوپ کا اندر جانا ممکن ہی نہیں ہے سائنٹیفک لحاظ سے. 33 درجے سے پرے سورج نہیں جاتا، تو یہ 37 درجے پہ اگر غار کا رخ ہو مشرق کی طرف تو صبح مشرق سے سیدھا اندر سورج پڑنا چاہیے. اگر جنوب کی طرف ہو تو سورج جنوب سے دوپہر کے وقت سیدھی اندر دھوپ پڑنی چاہیے. اگر مغرب کی طرف رخ ہو تو شام کو سیدھا ادھر دھوپ اندر پڑنی چاہیے. اس لیے یہ 3 سمتیں تو ہیں نہیں، کیونکہ ان 3 سمتوں میں ہو تو غار کے اندر تک سیدھی دھوپ جاتی ہے. لیکن یہ جو غار ہے یہ ایسا نہیں تھا کہ جس کے اندر تک سیدھی دھوپ جاتی ہو، اس میں صبح شام تھوڑی تھوڑی دھوپ جاتی تھی. تو وہ تبھی ممکن ہے جب قطب یہ خط استوا سے جب ہم شمال میں ہوں کہ اس کا منہ شمال کی طرف ہونا چاہیے. تو غار کا منہ تھا شمال کی طرف. اب وہ شمال میں خط استوا سے 33 درجے کے اندر ہو نا تو پھر تو دھوپ اس میں صبح شام جا سکتی ہے. جو 33 درجے سے باہر ہو اس میں دھوپ جا نہیں سکتی. تو قرآن حکیم کے اشارے سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ والا قول جو ہے یہ درست نہیں ہو سکتا. دوسرا قول جو ہے وہ اردن کی حکومت نے بھی تعین اسی کا کیا ہوا ہے. اردن کا جو دارالحکومت ہے اس کا نام عمان ہے. اس عمان سے 5 کلومیٹر شمال مشرق میں، اور اردن کا ایک اور مشہور شہر ہے الزرقاء، اس سے جنوب مغرب میں تقریباً 13 کلومیٹر کا فاصلے پر کھنڈرات ہیں. اور وہاں پر ایک غار کے اوپر اردن کی حکومت کی طرف سے ایک کتبہ بھی لگایا گیا کہ یہ اصحاب کہف کا غار ہے. یہ جو کھنڈرات ہیں ان کو رقیم بھی کہا جاتا ہے. یہ دوسرا قول ہے. اس کا طول بلد تقریباً -35 درجے 57 دقیقے ہے. عرض بلد جو ہے 31 درجے 59 دقیقے ہے. 60 دقیقے پر 32 دقیقے پورے ہو جاتے ہیں، 32 درجے پورے ہوتے ہیں. میں نے کہا 33 درجے تک دھوپ اندر جانے کا امکان ہوتا ہے اور یہ ہے 32 درجے پر. تو 32 درجے پر بڑی معمولی دھوپ اندر جا سکتی ہے، زیادہ نہیں جا سکتی. اور یہ اتنی معمولی جو ہے اس سے غار کے اندر کیا تعفن ختم نہیں ہوتا. اس لیے غالب رائے میری یہ بنتی ہے کہ یہ والا قول بھی درست نہیں ہونا چاہیے. البتہ اس کا امکان ضرور ہے. وہ پہلے کا تو امکان ہی نہیں تھا، اس کا امکان ضرور ہے. تیسرا قول جو ہے وہ بھی اردن کے حوالہ سے ہی ہے. اردن کا جو دارالحکومت ہے اس کا نام ہے عمان، لیکن اردن کے اندر ایک اور شہر ہے اس کا نام مان ہے. تو اردن کا جو شہر مان ہے اس کے تقریباً 34 کلومیٹر مغرب اور کسی حد تک شمال میں خلیج عقبہ ایلا سے تقریباً 96 کلومیٹر شمال اور قدر مشرق میں ایک شہر کے کھنڈرات ہیں جس کو پیٹرا کہا جاتا ہے. عرب لوگ اس کو بترا کہتے ہیں.
اور پیٹرا اس کا تلفظ جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور اس شہر کا قدیم نام رقیم بھی تھا۔ اس کے جو کھنڈرات ہیں تو یہ جو ہے یہ غالب رائے میری یہ بنتی ہے کہ یہ والا قول جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کا طول بند بنتا ہے -35 درجے 24 دقیقے اور عرض بند بنتا ہے 30 درجہ 19 دقیقہ، تو 33 سے 30 جو ہے یہ کافی فاصلہ ہو گیا، اور اس کے اندر اتنی دھوپ جو ہے وہ واقعی چلی جاتی ہے کہ غار کے اندر کا تعفن ختم ہو جائے، لیکن اتنی زیادہ بھی نہیں جاتی کہ غار کے اندر رہنے والے جو درمیان کے اندر بیٹھے ہوں ان کے اوپر پڑے۔ جس وقت سورج مشرق سے نکلے گا تو دھوپ اس کے صرف مغربی کنارے پہ تھوڑی سی پڑے گی، جب دوپہر میں ادھر چلا جائے گا اس وقت دھوپ بالکل نہیں پڑے گی، جب سورج غروب ہونے کی طرف آئے گا تو پھر مشرقی کنارے کے اندر تھوڑی سی دھوپ جائے گی، لیکن اتنی بہرحال چلی جائے گی کہ غار کے اندر سے سرانڈ طرف تعفن جو ہے وہ ختم ہوتا رہے۔ تو غالب رائے میری یہ ہے کہ یہ والا غار جو ہے چونکہ اس کا طول بر اور عرض بلد ایسا ہے کہ جس کے اندر وہ ساری نشانیاں بن جاتی ہیں کہ جو قرآن حکیم میں اس غار کے حوالہ سے موجود ہیں، یہ قول زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اللہ۔ اچھا جی، اب زمانے کی طرف آتے ہیں کہ اس قوم کا زمانہ کون سا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے کچھ عرصہ بعد کا یہ زمانہ ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ان کا جو غائب ہونے کا، غار کے اندر جانے کا جو زمانہ ہے تو وہ دقیانوس نامی بادشاہ کے دور کا ہے۔ اس کو دقیانوس بھی کہا جاتا ہے، دقیوس بھی کہا جاتا ہے۔ تو مفسرین نے یہ نام لکھا ہے کہ دقیانوس کے دور میں یہ لوگ غار کے اندر گئے تھے، اور باہر جو نکلے تھے تو بیدروس یا تیندوسیس اس کے دور میں، نام جو ہے وہ دو الگ الگ ہیں، بندہ ایک ہی ہے، یہ دو الگ الگ بندے نہیں ہیں۔ بیدروس یا تیندوسیس کے دور میں یہ باہر آئے تھے، یہ مفسرین نے بات لکھی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بیدروس یا تیندوسیس جو ہے وہ تو ایک متعین شخصیت واقعی بنتی ہے، اور اس کا جو معروف نام ہے وہ تھیوڈوسیس دوم ہے، اور اس کا دور حکومت 408 عیسوی سے 450 عیسوی کے درمیان ہے۔ روم اور اردن وغیرہ کا سارا علاقہ اس کے اوپر اس کی حکومت تھی، 408 سے 450 عیسوی، اس دور میں اس کے درمیان کسی وقت یہ بیدار ہوئے ہیں یہ لوگ۔ لیکن جو دقیانوس ہے وہ کون ہے؟ تو روم اردن وغیرہ کے حکمرانوں کی تاریخ میں باقاعدہ دقیانوس نام کا کوئی بادشاہ ملتا ہی کوئی نہیں۔ مفسرین نے دقیانوس لکھا ہے تو وہ غالباً اس کا کوئی لقب ہوگا، تو شخصیت متعین کوئی نہیں ہوتی۔ لیکن اب ہم نے دیکھنے کے پھر جو نکلنے کا دور ہے اس سے 309 سال پہلے کون سا دور ہو سکتا ہے، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر پھر دو اقوال ملتے ہیں، ایک ہے ایک حکمران ڈیسس کے متعلق، اور دوسرا قول ہے ایک حکمران ٹراجن کے متعلق۔ ڈیسس جو ہے اس کا زمانہ ہے 249 عیسوی سے 251 عیسوی تک، لیکن اس زمانے میں اگر یہ غار کے اندر گئے ہوں اور تھیوڈوسیس دوم کے دور میں باہر آئے ہوں تو پھر تو زیادہ سے زیادہ 251 سال اندر ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہو نہیں سکتے، پھر 309 سال پورے کوئی نہیں ہوتے۔ البتہ کچھ شہادتیں تاریخی وہ اس قول کے حق میں ملتی ہیں، لیکن 309 سال والا زمانہ پورا کوئی نہیں ہوتا۔ زمانہ پورا اگر ہوتا ہے تو وہ ٹراجن کے دور میں ان کا اندر جانا ثابت کریں تو پھر 309 سال کا زمانہ ثابت ہوتا ہے۔ ٹراجن جو ہے اس کا دور 98 عیسوی سے 117 عیسوی کے درمیان ہے، تو اس دور میں یہ اندر داخل ہوئے، اور تھیوڈوسیس دوم کے دور میں یہ دوبارہ جو ہے وہ نیند سے بیدار ہوئے۔ یہاں پر یہ 309 سال تو پورے ہو جاتے ہیں، لیکن اس قول کے حق میں تاریخی شہادت کوئی نہیں ملتی۔ اب
دونوں طرف کے جو ہے کچھ لوگوں کی رائے ادھر ہے، کچھ لوگوں کی رائے ادھر ہے. میری ذاتی رائے جو ہے وہ ٹراجن کے دور میں ان کا جو ہے وہ جانا اس کی طرف ہے، کیونکہ 309 سال اللہ رب العزت نے جو مدت بتلائی ہے تو وہ اسی طرح پوری ہوتی ہے. لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈیسس کو ترجیح دیتے ہیں کہ نہیں، ڈیسس کے دور میں یہ اندر گئے تھے اور تھیوڈوسیس کے دور میں باہر آئے، تو پھر تو بھائی 251 سال زیادہ سے زیادہ بنتے ہیں، 309 تو بنتے کوئی نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 309 سال جو ذکر کیے ہیں نا قرآن حکیم میں، تو وہ اللہ نے اپنی طرف سے مدت نہیں بتائی بلکہ شہریوں کا قول ذکر کیا ہے. تو شہریوں کا اندازہ غلط بھی تو ہو سکتا ہے، تو اللہ نے صرف شہریوں کا قول ذکر کیا ہے، تو وہ یہ توجیہ کر لیتے ہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ قول اللہ رب العزت نے جو ذکر کیا وہ اس انداز میں ذکر کیا ہے، بے شک وہ شہریوں کا ہی قول ہو کہ وہ ذکر، لیکن وہ اس انداز میں ہے کہ گویا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس قول کی تائید بنتی ہے، تو اس لیے اس قول کو جو ہے وہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. تو ٹراجن کے دور میں یہ جو ہے یہ اس غار کے اندر گئے تھے، اور تھیوڈوسیس دوم کے دور میں یہ باہر آئے، تو 309 سال کی مدت پوری ہو جاتی ہے. تاریخی شہادتیں نہ بھی ملیں تو قرآن سب سے بڑی شہادت ہے. تاریخ کے اندر خرابی ہو سکتی ہے، قرآن کے اندر جو ہے وہ خرابی نہیں ہو سکتی. اچھا جی، اچھا جی، نحن نقص علیک نباہم بالحق، ہم آپ کو سناتے ہیں ان کی بات حق کے ساتھ، ٹھیک ٹھیک بات سناتے ہیں. انہم فتیۃ، وہ تو جوان تھے، کچھ ایمان لائے تھے اپنے رب پر، ہم نے ان کی ہدایت بڑھا دی اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، ربط قلب عطا کر دیا. ربط قلب جو ہے یہ ہدایت کا سب سے بڑا درجہ ہوتا ہے. ہدایت کے 4 درجے ہیں. پہلا درجہ ہوتا ہے انابت کا، کہ بندہ اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے، صحیح راہ ڈھونڈنے کی طرف توجہ کرتا ہے، سچے دل سے کوشش کرتا ہے کہ میں دیکھوں کہ کون سی راہ صحیح ہے. بڑے سے بڑا کافر بھی اگر زندگی میں ایک دفعہ بھی سچے دل سے کوشش کرے نا کہ میں نے راہ حق ڈھونڈنی ہے، تو میرا عقیدہ ہے کہ اس کو راہ حق ضرور مل جائے گی، کیونکہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ یہدی الیہ من ینیب، جو بھی انابت کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے. تو جو انابت کرے، میرا عقیدہ ہے کہ بے شک پوری زندگی میں صرف ایک دفعہ ہی انابت کی ہو، ایک لمحے کے لیے بھی انابت کی ہو نا، اللہ اس کی ہدایت کا کوئی نہ کوئی سامان ضرور بنا دے گے. اللہ اللہ. تو پہلا درجہ ہے انابت، بندہ توجہ کرتا ہے کہ میں نے راہ حق ڈھونڈنی ہے. دوسرا درجہ اللہ کی طرف سے انعام آ جاتا ہے، وہ ہے ہدایت، کہ اس کو ہدایت مل جاتی ہے. پھر جس وقت بندے کو ہدایت ملتی ہے نا تو پھر مشکلات بھی آ جاتی ہیں. تو مشکلات کے اوپر پھر اللہ بندے سے چاہتے ہیں کہ بندہ استقامت اختیار کرے، ثابت قدم رہے، مشکلات کا مقابلہ کرے. تو یہ درجہ پھر بندے کی طرف سے، جس وقت وہ مشکلات کے اوپر پوری طرح ثابت قدم رہتا ہے نا، پھر اللہ کی طرف سے انعام آ جاتا ہے ربط قلب والا، کہ اللہ رب العزت دل کو ایسا مضبوط کر دیتے ہیں کہ پھر حضرت بلال جو ہیں وہ تپتی ریت پر بھی لیٹے ہو نا تو تب بھی ان کا ایمان ڈاواں ڈول نہیں ہوتا، بلکہ وہ آہد آہد ہی پکارتے ہیں. حضرت خباب وہ کوئلوں کے اوپر بھی لیٹے ہوں اور کوئلے کے جو ہے وہ ان کی چربی پگھلنے سے بجھ رہے ہوں، تب بھی جو ہے وہ عقیدہ توحید کو نہیں چھوڑتے. یہ ربط قلب والا درجہ ان کو مل جاتا ہے کہ وہ ایسا دل ان کا مضبوط ہو جاتا ہے کہ کوئی تکلیف رہتی ہی نہیں. ان کو جو ہے تکلیفوں کے اندر بھی لذت محسوس ہوتی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت کا یہ درجہ عطا فرما دیں. تو یہ جو اللہ کے ولی تھے، اللہ فرماتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کو ربط قلب عطا کر دیا ہوا تھا، ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے ہوئے تھے. اِذْ قَامُوا فَقَالُوا، جب یہ اٹھے کہنے لگے ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے کہ جو آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے. اٹھے سے یہ نیند سے بیدار ہونا نہیں مراد،
یہ اٹھے اپنی قوم کو دعوت کے لیے اٹھے۔ معاملہ کچھ یوں ہوا کہ ایک میلے کے اندر لوگ مختلف معاملات کے اندر مگن ہیں، مشرکانہ رسوم بھی اس کے اندر چل رہی ہیں۔ کچھ اللہ کے بندے یہ جو اصحاب کہف ہیں ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے، کوئی ایک دوسرے سے تعارف کوئی نہیں تھا، اپنی اپنی جگہ پر صحیح العقیدہ تھے، لیکن ہر ایک یہی سمجھتا تھا کہ شاید اس علاقے میں میں اکیلا ہی صحیح العقیدہ ہوں، میں اکیلا ہی توحیدی ہوں۔ تو یہ تھے سارے توحیدی، ایک دوسرے کو جانتے کوئی نہیں تھے، کوئی ان کا آپس میں پہلے رابطہ نہیں تھا، تعلق نہیں تھا۔ قوم جس وقت میلے کے اندر مشرکانہ رسوم کر رہی ہے تو ان میں سے ظاہر بات ہے کہ جو موحد ہو زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتا لوگوں کی مشرکانہ رسوم کو، دل برداشتہ ہو کے ایک جو ہے وہ وہاں سے ہٹا اور ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور بھی دل برداشتہ ہو کے ادھر ہی آ نکلا اتفاقاً اسی درخت کے پاس، وہ بھی وہاں بیٹھ گیا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اس طرح یہ جمع ہو گئے کچھ ساتھی۔ غالب رائے یہ بنتی ہے کہ یہ 7 لوگ تھے۔ اب یہ جب سارے آگے نا ادھر، آپس میں آہستہ آہستہ تھوڑی بہت گپ شپ شروع ہوئی، پھر اسے سوال ہوا ہوگا کہ بھئی لوگ تو ایک میلہ کر رہے ہیں تو تم ادھر کیوں آ کے بیٹھ گئے ہو، ایک دوسرے سے سوال کیا ہوگا۔ تو سیدھا جو ہے وہ میلے کے متعلق شاید شرک وغیرہ کا لفظ نہ استعمال کیا ہو پہلے انہوں نے، ویسے یہ کہا ہو کہ یار میری طبیعت نہیں ہے نہ رسمان چاندی، مجھے یہ نہیں اچھا لگ رہا تھا اس لیے میں نکل آیا ہوں۔ بہرحال آہستہ آہستہ یہ ایک دوسرے کے اوپر کھلے اور پھر آہستہ آہستہ سب کو پتا چل گیا کہ ہم سارے الحمدللہ موحد ہیں، ہم سارے توحید کے قائل ہیں اور یہ لوگ مشرک ہیں۔ پہلے تو سب اپنے آپ کو اکیلا موحد سمجھتے تھے نا، اب یہ ایک جماعت بن گئی، 7 لوگ بن گئے۔ اب انہوں نے خیال کیا کہ اب تو ہمارے ایک طاقت بن گئی، ہم 7 لوگ ہیں، تو اب تو ہمیں کم از کم اعلان توحید تو کرنا چاہیے لوگوں کے سامنے، لوگوں کو جو ہے وہ صحیح دین کی دعوت تو دینی چاہیے۔ تو اب یہ جو ہے یہ دعوت کے لیے اٹھے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کیا تم نے مشرکانہ رسوم شروع کی ہوئی ہیں، کن کو اپنا رب بنایا ہوا ہے؟ ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے، ہم ہرگز اس کے سوا کسی معبود کو نہیں پکاریں گے۔ لقد قلنا اذن شططا، اگر ہم نے کسی اور معبود کو پکارا نا تو یہ تو ہم نے بڑی عقل سے دور کی بات کہی۔ اللہ اللہ۔ اب جس وقت انہوں نے یہ اپنی دعوت دی، لوگوں نے پکڑ کے مارنا شروع کر دیا اور مار مار کے حاکم وقت کے پاس بھی پہنچا دیا، اور حاکم وقت کو شکایت لگا دی کہ یہ لوگ جڑے نے ساڑھے دین تو ہٹے نے تے کوئی نواں فتنہ پہ پھیلاندے نے۔ اللہ اللہ۔ حاکم وقت کے پاس پہنچے، حاکم وقت نے ان سے پوچھا، اب یہ لوگ کہتے ہیں ہاؤلائی قومنا اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ ہماری قوم ہے کہ جنہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنائے ہوئے ہیں۔ لو لا یاتون علیہم بسلطان بین، ہمیں مار تو رہے ہیں، مار مار کے ادھر لے آئے ہیں، لیکن ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمین کا رب ہے۔ گویا کہ ہمارا تو یہ دعویٰ ہے کہ آسمانوں کا بھی کوئی بنانے والا ہے، زمین کا کوئی بنانے والا، ربوبیت کرنے والا ہے۔ ہم تو دلیل دے رہے ہیں کہ کائنات کا نظام چلانے والا کوئی ہے۔ جن کو انہوں نے رب بنایا ہوا ہے کیا وہ ہیں آسمانوں کے بنانے والے؟ آسمانوں کا نظام کیا ان کے کنٹرول میں اختیار میں ہے؟ زمین کا نظام ان کے کنٹرول میں اختیار میں ہے؟ ہم دلیل دے رہے ہیں، ان کے پاس جواب تو ہے کوئی نہیں، آگے سے مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ دلیل کا جواب دلیل سے کیوں نہیں دیتے؟ کیوں نہیں لاتے یہ ان کے اوپر کوئی کھلی حجت؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کاذبا، کون بڑا ظالم ہے اس سے کہ جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے۔ اب وہ بادشاہ جو ہے وہ خود بھی مشرک ہی تھا، لیکن دلیل کا جواب اس کے پاس بھی کوئی نہیں تھا۔
اب اگر وہ ان کو سزا دیتا ہے تو لوگوں نے کہنا ہے کہ بھائی انہوں نے دلیل دی تھی تو تم دلیل کے ساتھ جواب دیتے، تو میری رعایا کہیں میرے خلاف ہی نہ ہو جائے۔ بادشاہوں کو اپنی تخت لٹنے کے بھی تو خدشے ہوتے ہیں، تو سزا دیتا ہے تو نقصان ہوتا ہے، اور اگر چھوڑ دیتا ہے سیدھا تو پھر بھی لوگوں کا اعتماد مجھ سے اٹھے گا۔ تو اس نے بادشاہ نے ان کو تنبیہ وغیرہ کی کہ بھائی تسی ٹھنڈے دل نال اپنے عقیدے تے سوچو، غور کرو، اپنے کرائیں جاؤ، تھوڑا سوچو علی۔ ان کے گھروں والوں کو بھی پیغام پہنچا دیا کہ تواڈے منڈے جڑے نے، اے جوان جڑے نے، ایویں لوکاں وچ غلط نظریے پہ پھیلاندے نے، انہاں نوں سمجھاؤ۔ سب کے گھروں میں پیغام بھیج دیے۔ جس وقت ان کو گھروں کی طرف بھیج دیا نا تنبیہ کر کے، اور یہ کہ آئندہ تم اپنے اس طرح کے جو ہے نا وہ عقائد لوگوں کے سامنے نہ بیان کرو، نہیں تو تمہیں سزا ملے گی، اس طرح کی کچھ تنبیہات کر دیں۔ یہ لوگ جس وقت یہاں بادشاہ کے پاس سے نکلے نا، تو انہوں نے پھر آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارا اس قوم کے ساتھ جو ہے اب نباہ کوئی نہیں ہو سکتا، ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ، ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ جب تم نے کنارہ کیا ہے ان سے، اور جن کو یہ پوجتے ہیں ان سے بھی تم نے کنارہ کیا ہے سوائے اللہ کے، تو اب ٹھکانہ پکڑو اس غار میں۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ گھرانوں نہیں جاندے، اے غارے چلے جانے ہاں۔ خیال یہ تھا کہ غار کے اندر جا کے تھوڑی دیر آرام کریں گے، صبح یہاں سے نکل کے کہیں اور چلے جائیں گے۔ اللہ اللہ ینشر لکم ربکم من رحمتہ، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت کو پھیلائے گا، اور وہ مہیا کرے گا تمہارے لیے تمہارے معاملے میں کوئی آرام کی صورت۔ تو گویا کہ اللہ کے اوپر بھروسہ کیا اور کہا کہ غار کے اندر جاتے ہیں، کچھ آرام کریں گے، اللہ کوئی نہ کوئی صورت تو پیدا کرے گا ہی۔ وَتَرَى الشَّمْسَ، اور تو دیکھے سورج کو کہ جس وقت اس کی دھوپ نکلے کنارہ کرے ان کے غار سے دائیں جانب، اور جس وقت وہ ڈوبے تو کترائے ان سے بائیں جانب، اور وہ اس غار کے اندر کھلے میدان میں تھے۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ تو اللہ کی قدرت کا نمونہ تھا، یہ ان کے اپنے اختیار میں نہیں تھا کہ وہ سورج کو پلٹا رہے تھے، یہ اللہ کی قدرت کا نمونہ تھا۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ، جس کو اللہ ہدایت دے تو وہ تو ہوتا ہے ہدایت والا، وہ تو ایسے معاملات کی نسبت کرتا ہے اللہ کی طرف۔ لیکن وَمَن يُضْلِلْ، جو گمراہ ہوتا ہے، جس کو اللہ گمراہ کر دے تو وہ نسبتیں کرتا ہے غیروں کی طرف۔ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، تو اس کے لیے نہیں کوئی پائے گا کوئی ساتھی ہدایت پر لانے والا۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، اور اے مخاطب تو ان کو خیال کرے کہ وہ جاگتے ہیں۔ میں نے بتلایا نا کہ آنکھیں ان کی کھلی ہوئی تھی، تو اے مخاطب تو خیال کرے کہ وہ جاگتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں تو وہ سو رہے تھے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کی کروٹیں بدل رہے تھے، دائیں بھی بائیں بھی۔ اللہ اللہ، کروٹیں بدلنا بڑی چھوٹی سی چیز ہے نا، اور اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا قرآن تو بڑی بڑی چیزیں بیان کرے، لیکن اتنی چھوٹی سی چیز کہ ہم کروٹیں بدل رہے تھے۔ تو اصل میں اللہ واضح یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہیں اللہ کے ولی، لیکن اپنی کروٹوں تک پر بھی خود کو اختیار کوئی نہیں، ان کی تو کروٹیں بھی ہم بدل رہے تھے۔ اللہ اللہ، آپ جس وقت سو رہے ہوتے ہیں، جس وقت کچھ نیند کچی ہوتی ہے تو پھر تو آپ اپنے اختیار سے کروٹ بدلتے ہیں، لیکن جب گہری نیند بھی ہوتے ہیں کبھی، تب بھی اپنے اختیار سے کروٹ بدلی ہے تے پاویں کسے بڑے پہنچے بابے بزرگ کو بھی پوچھ لو تے انہیں بھی اپنے اختیار نال کدی کروٹ نہیں بدلی۔ تے ستے پیر جاگ دے زندہ پیر وہ اپنی کروٹ تک دے ہوتے بھی اختیار کوئی نہیں رکھ دے جدو ستے ہون، تو پھر دنیا دے مختارے کل کیویں ہو سکتے ہیں؟ اپنے جسم نو ہلان تک دا بھی اختیار کوئی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم کروٹیں بدل رہے تھے، ان کو تو اپنی کروٹ بدلنے تک کا بھی اختیار کوئی نہیں، دائیں طرف بھی بدل رہے تھے بائیں طرف بھی۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، جس وقت یہ غار کی طرف جا رہے تھے نا تو ایک کتا بھی ان کے پیچھے ہو لیا، یہ غار کے اندر چلے گئے تو وہ بھی اپنے بازو جو ہے چوکھٹ کے اوپر پھیلا کے بیٹھ گیا۔ اگر تو جان کے دیکھے نا ان کے اوپر تو ہٹ آئے ان سے بھاگ کر،
اور تو بھر جائے ان سے مرعوب ہو کے، دہشت زدہ ہو کے پیچھے ہو جائے، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اللہ فرماتے ہیں اور اس طرح ہم نے ان کو اٹھایا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں۔ معاملہ کیا ہے کہ 309 سال تک اللہ نے سلائے رکھا ہے، کوئی معاملہ چھوٹا تو نہیں ہے نا، بہت بڑا معاملہ ہے۔ 309 سال بعد اللہ نے ان کو اٹھا دیا ہے۔ اللہ واللہ، اب اتنا بڑا معاملہ ہے تو پھر مقصد جو ہے اس سارے معاملے کا وہ بھی تو بہت بڑا ہونا چاہیے نا کوئی۔ اللہ کہہ رہے ہیں مقصد کیا ہے؟ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کر لیں۔ اب بظاہر تو یہ چھوٹا سا مقصد لگتا ہے کہ بھئی اینی کو گل واسطے 309 سال تک اللہ نے سوائی رکھیا کہ بس اٹھن تے آپس ایک دوجے کو پوچھ لین کہ بھئی کنا عرصہ رہے ہیں۔ اصل معاملہ صرف سوال کا نہیں ہے، اصل معاملہ آگے جواب کا ہے کہ جس وقت یہ سوال کریں گے نا تو پتہ چلے گا کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تو نبی اور غیب نہیں جانتے ہوتے، خود اپنی ذات کے متعلق بھی غیب کوئی نہیں جانتے، دوسروں کے غیب جاننا تو بڑی دور کی بات۔ تو ہم نے اس طرح ان کو اٹھایا۔ کذالک میں جو کاف ہے، اللہ اللہ، یہ کمال کے بیان کمال کے لیے ہے کہ یہ ہمارا کمال تھا کہ اس طرح ہم نے ان کو جو ہے وہ اٹھایا۔ اللہ اللہ، کہ آپس میں سوال کریں۔ قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم کتنی مدت ٹھہرے ہو؟ کچھ کہنے لگے کہ ہم ٹھہرے ہیں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، کچھ اور کہنے لگے کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کتنا ٹھہرے ہو۔ فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَارِقِكُمْ هَٰذِهِ، بھیجو اپنے میں سے ایک کو اپنا یہ سکہ دے کر، اپنی یہ پونجی دے کر شہر کی طرف۔ اللہ اللہ، اللہ رب العزت نے 309 سال تک سلائے رکھا ہے، اس کے بعد اٹھایا ہے، اور اللہ رب العزت اس چیز کو بڑی اہمیت دے رہے ہیں، ان کے سوال و جواب کو۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو اٹھایا ہی اس لیے ہے کہ ان کے درمیان یہ سوال و جواب ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ عالم الغیب کوئی نہیں۔ اللہ اس چیز کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں، اور خود ان کی کیا کیفیت ہے؟ ایک نے سوال کیا کتنا رہے ہیں، ان پہ انہیں اس کو سرسری لیا ہے، کیونکہ ان کو اندازہ ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو چکا ہے، انہوں نے اس کو بڑا معمولی لیا، سرسری لیا ہے۔ ایک نے پوچھا کتنا رہے ہو، تین نے کہہ دیا، کیونکہ کالو جو ہے وہ کم از کم 3 کے لیے ہوتا ہے، جمع کا صیغہ ہے، 3 نے کہہ دیا کہ یار دن یا دن کا کچھ حصہ ہی رہے ہیں۔ دوسرے 3 نے کہا یار اللہ ہی بہتر جانتا ہے، چلو چھڈو اس گل نوں، تسی بھوک لگی ہے کوئی کھانا منگواؤ۔ گویا کہ انہوں نے تو اس بات کو اہمیت ہی نہیں دی۔ اگر ان کو پتہ ہوتا اپنی صحیح مدت کا کہ ہمارے ساتھ اتنا بڑا معاملہ پیش آیا تو پھر تو اس کو اہمیت دیتے نا کہ یار بڑی عجیب گل ہے، اتنا سو بیٹھے ہیں اسی۔ معلوم ہوتا ہے کسی کو بھی معمولی اندازہ کوئی نہیں تھا۔ جنہوں نے اندازہ کچھ بتایا ہے انتہائی غلط بتایا ہے، اور جنہوں باقی جو 3 ہیں تو وہ تو ویسے ہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی کو پتہ ہے، ان کو بھی یہ تو تصور ہی کوئی نہیں کہ اتنا بڑا معاملہ ہو چکا ہے، وہ تو اس کی پرواہ ہی نہیں کر رہے، وہ کہتے چھڈو یار اس گل نوں کہ کنا رہے ہیں، کی فائدہ ہے اس گل کرن دا، بھوک لگی ہوئی ہے کوئی چیز منگواؤ کھان پین واسطے۔ اللہ اللہ، اپنے سے ایک کو بھیجو یہ چاندی کا سکہ دے کر شہر کی طرف، دیکھے کہ کون سا ہے زیادہ ستھرا کھانا، پاکیزہ کھانا، ازکا۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ روح المعانی کے مصنف، انہوں نے ازکا کی تفسیر میں لکھا کہ اے احلو، یعنی جو حلال ہے، کیونکہ وہ لکھتے ہیں کہ فَإِنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ كَانُوا فِي عَهْدِهِمْ یذبحون للتواغیت، وہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتے تھے نا، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ بھائی گوشت اگر لے کے آؤ نا تو دیکھ لینا کہ کہیں غیر اللہ کے نام پہ ذبح نہ ہوا ہو، تو پاکیزہ کھانا لے کے آنا، کوئی حلال کھانا لے کے آنا، یا تو گوشت لانا ہی نہیں، کوئی دال سبزی وغیرہ لے آنا، یا اگر کوئی گوشت لے کے آؤ نا تو پہلے تحقیق کر لینا غیر اللہ کے نام پہ ذبح تو نہیں ہوا۔ اللہ اللہ، پس وہ تمہارا رزق لے کے آئے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ جو لفظ ہے حروف کی تعداد کے لحاظ سے یہاں پر قرآن حکیم کا نصف قرار دیا جاتا ہے،
وَلْيَتَلَطَّفْ کی جو تا ہے اور لام ہے، اس میں سے تا کو پہلے نصف میں سمجھا جاتا ہے اور لام کو اگلے نصف میں سمجھا جاتا ہے کہ تا اور لام کے درمیان حروف کی تعداد کے لحاظ سے نصف ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ۔ البتہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ لوگوں نے کہا کہ 6666 آیتیں ہیں، تحقیق کر کے دیکھیے کہ 6236 ہیں، گن کے دیکھیے آپ، تو وہ آیتیں جن سے صحیح نہیں گنی گئی تو پتہ نہیں حروف کو صحیح گنا بھی ہے کہ نہیں۔ یہاں پر کہہ تو دیا لوگوں نے کہ یہاں پر حروف کا جو ہے نا اس حرف پر نصف ہو رہا ہے، لیکن 100% یہ قابل اعتماد بات پھر جو ہے وہ نہیں ہو سکتی پوری طرح، جب تک تحقیق ہم خود نہ کریں تو میں 100% یقینی نہیں کہہ سکتا۔ لوگوں نے کہا کہ 540 رکوع ہیں، رکوعوں کی تعداد گن کے دیکھ لیں، 558 ہیں، رکوع تک لوگوں نے صحیح نہیں بتائے، آیتیں صحیح نہیں بتائیں، تو پھر حروف جو ہیں تو ان کے اندر تو امکان زیادہ ہے غلطی کا۔ اچھا جی، اور چاہیے کہ نرمی کرے۔ بھائی ہم چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں نا ادھر، تو شہر والے تو ہمارے دشمن ہیں، تو کوئی اچھی شچی گل نہ کرے جے، پہلے ہی سارے دشمن ہوئے بیٹھے نے، تو نرم نرم گل کر کے تو کوئی کھان پین واسطے کوئی چھپ چھپا کے لے آؤ۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور کسی کو تمہاری خبر نہ دے، یعنی اول تو خود بھی بڑا محتاط رہے پکڑا نہ جائے، لیکن اگر پکڑا بھی جائے نا تو باقی 6 کی اطلاع نہ دے کسی کو، پھر مضبوط رہ لے، کوئی مار شر پڑے تو خود کھا لے، سب کو نہ پھنسوا دے۔ اللہ اللہ۔ انہم ان یظہروا علیکم، اگر ان کو تمہاری خبر ہو گئی نا تو وہ تو تمہیں سنسار کر دیں گے، یا تم کو اپنی ملت کے اندر لوٹا دیں گے، اور اگر ایسا ہو گیا نا تو پھر تو تم کبھی کامیاب نہیں ہوگے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا وہ تمہیں سنسار کر دیں گے یا تمہیں اپنی ملت میں لوٹا دیں گے۔ گویا کہ ان کو تو اپنے ثابت قدم ہونے کے اوپر بھی 100% یقین کوئی نہیں کہ ہم ثابت قدم رہ سکیں گے، وہ اس معاملے کو بھی اللہ کے سپرد کر رہے ہیں، تو ثابت قدمی بھی وہ بھی جو ہے اس کے اوپر بھی یہ دعویٰ نہیں رکھتے کہ ہم تو بڑے مضبوط ہیں، ہم کبھی بھی ان کے دین میں واپس نہیں جا سکتے، تو ان کو تو پریشانی بنی ہوئی ہے، تو پھر یہ حاجت روا کیسے ہو سکتے ہیں؟ وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اس طرح ہم نے اطلاع دی ان کے اوپر تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ ٹھیک ہے اور یہ کہ قیامت کے اندر شک کوئی نہیں۔ تھیوڈوسیس دوم کے دور میں جب یہ باہر آئے ہیں نا تو اس وقت تک وہ جو پہلے ایک بہت زیادہ شرک والا معاملہ تھا نا وہ ختم ہو چکا ہوا تھا، اب اکثریت اہل توحید کی بن چکی ہوئی تھی۔ علاقے کی اکثریت جو ہے 309 سال گزرنے کے بعد وہ توحید کے قائل ہو چکے ہوئے تھے۔ البتہ ایک دفعہ توحید کے قائل ہونے کے باوجود پھر کچھ نہ کچھ خرابیاں بعد میں دوبارہ بھی شروع ہو جاتی ہیں، تو قیامت کے متعلق کچھ لوگوں کے شکوک و شبہات ان دنوں میں زیادہ پروان چڑھے ہوئے تھے۔ توحید کے تو قائل ہو گئے لیکن قیامت کے قائل نہیں ہو رہے تھے کہ جی جب ہڈیاں تک بوسیدہ ہو جائیں گی تو کیسے دوبارہ زندہ ہوگا، عقل کے خلاف ہے، نہیں جی یہ نہیں ماننے والی بات، تو قیامت کا انکار کر رہے تھے۔ اور کچھ ابھی بھی شرک پہ اوپر بھی موجود تھے جیسا کہ آگے آ جاتا ہے، تو لیکن اللہ کہتے ہیں کہ جب یہ واقعہ سامنے آ گیا نا تو پتہ چل گیا کہ جو اللہ 309 سال سلا کے اٹھا سکتا ہے وہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، تو وہ قیامت والا مسئلہ جو ہے جس کے اوپر وہ شکوک و شبہات میں آگے تھے تو اب اس کا وضاحت ہوگی کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اذ یتنازعون بینہم، جس وقت وہ جھگڑ رہے تھے اپنے درمیان اس کام میں، فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر ایک عمارت بناؤ۔ جس وقت یہ اصحاب کہف 309 سال بعد جاگے ہیں نا، تھوڑی دیر بس جاگے ہیں، اس کے بعد سارے دوبارہ غار کے اندر چلے گئے، اور غار کے اندر جب گئے ہیں تو سب کے اوپر موت آ گئی۔ تھوڑی دیر کے لیے یہ باہر نکلے ہیں، لوگوں کو اپنا آپ دکھایا ہے، معاملہ سب کے سامنے آ گیا، اس کے بعد یہ اندر گئے ہیں، تھوڑی دیر بعد ان کی وفات ہو گئی۔ اب ان میں جو علاقے کے اندر جو اہل شرک تھے نا، انہوں نے کہا وکھو جی اللہ دے ولی 309 سال بعد اٹھائے نے،
گویا کہ اللہ دے ولی تے مردے نہیں ہیں، زندہ ہی ہوندے نے۔ ہن انہاں دی یاد وچ تے کوئی سانو عمارت بنانی چاہیے، روزہ شریف بنانا چاہیے، انہوں نے اس کی طرف اصرار کیا۔ لیکن زیادہ لوگ تھے اہل توحید، انہوں نے کہا کہ بھائی خدارا وہ جو لوگ تھے وہ اللہ کے ولی تھے، ان کی دعوت کیا تھی اس کا تو خیال کرو، وہ توحید کی دعوت دینے والے، اور تم انہی کے قبر کے اوپر جو ہے وہ روزہ بنا کے شرک پھیلانا چاہتے ہو۔ نہیں، ان کے اوپر کوئی روزے شوزے نہ بناؤ، بلکہ مسجد بنائیں گے ہم۔ ربہم عالم بہم، جو وہ بنیاد بنانا چاہتے تھے، عمارت بنانا چاہتے، ان کا رب ان کو خوب جانتا ہے۔ لیکن قال الذین غلبوا علی امرہم، وہ ان لوگوں نے کہ جو اپنے معاملے میں غالب تھے، یعنی جو زیادہ تھے اہل توحید، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہاں پر کوئی روزہ شوزہ نہیں، لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ہم تو ان کے اوپر مسجد بنائیں گے۔ اللہ اللہ، یہ جو روزہ بنانے کا تصور ہے نا، تو لفظ تو لیا گیا ہے کہ جو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مومن کی قبر روضۃ من ریاض الجنہ، لفظ تو لیا گیا اس سے، لیکن طریقہ لیا گیا ہندوؤں سے۔ ہندو جو ہیں وہ مڑی بناتے ہیں، جو راکھ جو مردے کو جلانے کی راکھ ہوتی ہے نا، اس راکھ کے اوپر پھر ایک مڑی بناتے ہیں، ایک عمارت بناتے ہیں جس کو وہ مڑی کہتے ہیں۔ تو لفظ وہ تو اپنا لے لیا، طریقہ ان کا لے لیا کہ جی وہ مڑی تو ہندوانہ نام ہے نا، تو ہندوانہ کم بے شک کر لیے، ہندوانہ نا تے نہیں نہ رکھنا، نا تے مسلمانہ اللہ ہی رکھنا ہے نا۔ اللہ اللہ، سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ، اب کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، بن دیکھے پتھر مارتے ہیں، اور کچھ کہیں گے 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ تو کہہ میرا رب خوب جانتا ہے ان کی گنتی کو، نہیں جانتے ان کو مگر تھوڑے لوگ، تھوڑے لوگوں کو ان کی گنتی کا پتہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ کہتے تھے اللہ نے یہ فرمایا ہے نا کہ تھوڑے لوگ ہیں جن کو ان کی گنتی کا صحیح پتہ ہے، تو وہ کہتے تھے میں بھی ان تھوڑوں میں موجود ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ وہ 7 تھے۔ قرآن حکیم کے 2 اشارے بھی وہ ظاہر کرتے ہیں کہ 7 ان کی تعداد ہونی چاہیے۔ قرآن حکیم نے کہا کہ کچھ کہیں گے کہ 3 تھے، چوتھا کتا، کچھ کہیں گے 5 تھے، چھٹا کتا۔ یہ 2 اقوال کہنے کے بعد اللہ نے کہا رجمم بالغیب، کہ ایویں بل دیکھے پتھر مارتے ہیں، حقیقت کا پتہ ہے کوئی نہیں، ایویں ہی اپنے کو لو لائی بیٹھے نے۔ اب ان 2 اقوال کے بعد اللہ نے رجمم بالغیب کہا۔ جو تیسرا قول ہے کہ کچھ یہ کہیں گے کہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا، اس کے بعد رجمم بالغیب نہیں کہا اللہ نے، تو اس کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ گویا کہ وہ والا قول زیادہ صحیح ہے۔ ایک اشارہ یہ ہو گیا۔ دوسرا وہ جو پیچھے سوال ہوا ہے، تو کالا قائل، ایک کہنے والے نے کہا کم لبستم، کتنا رہے ہو؟ کالو، کچھ نے کہا وہ کم از کم 3 ہونے چاہیے، کیونکہ کالو جمع کا صحیح ہے۔ ایک پوچھنے والا ہے، 3 یہ کہنے والے کہ لبسنا یوم اور بعض یوم، کہ ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے ہیں، اور کچھ نے کہا، اور وہ بھی 3 کم از کم ہونے چاہیے، کیونکہ وہاں پر بھی کالو ہے کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ تو ایک سوال کرنے والا، 3 کچھ اندازہ بتانے والے، 3 اللہ کی طرف نسبت کرنے والے، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ 7 تعداد ہونی چاہیے۔ فلا تمہارے فیہم، پس تو ان کے معاملے میں جھگڑا نہ کر مگر سرسری جھگڑا، اور ان کے بارے میں کسی سے تحقیق کرنے بھی کوئی ضرورت نہیں، جو کچھ ہم نے بتلا دیا ہے نا بس کافی ہے۔ چھوٹی موٹی مزید جو جزیات ہوتی ہیں کہ جی انہوں نے کتا کیڑے رنگ دا سی، بھئی توانوں کی غرض کیڑے رنگ دا سی؟ اللہ اللہ، انہوں نے کتا جی غار دے سے بیٹھا سی تے انہیں غار دے اندر منہ کیتا سی یا باہر منہ کیتا سی، بھئی کیا فرق پڑتا ہے تمہیں؟ جدھر بھی منہ کر کے فرق، تسی کہڑا کوئی ادھر قبلہ بنا رہا ہے کہ ادھر تسی نماز پڑھنی ہے کہ تانوں کوئی تحقیق کرنی چاہیے؟ جی وہ غار دے اندر جڑے لیٹے سن سارے ایک لین وچ لیٹے سن یا کوئی ادھر تے کوئی ادھر لیٹے؟ بھئی ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے بتا دیا بس کافی ہے، زیادہ جو ہے وہ حجتیں کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ اللہ اللہ، 10:25 ہو چکے ہیں، اسی کے اوپر اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔